میں نے بتایا ہے کہ دعوت کے لیے پہلے آپ کا اپنا ایمان بہت گہرا ہونا چاہیے، یقین، کنوکشن، اور اس کے لیے آپ قرآن کی گہرائی میں اتریں، عربی سیکھیں اور قرآن کو اس کی اپنی زبان میں پڑھیں اور سمجھیں۔ اس کے بعد از خود راستے کھلیں گے۔ میں نے خود کہا تھا کہ مجھے قرآن نے پوزیس کر لیا تھا۔ I was possessed by قرآن، قرآن نے مجھے جکڑ لیا کہ کہاں جا رہے ہو، یہ ہے اصل شے، اسی کو پڑھو، سمجھو، سمجھاؤ اور پڑھاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ڈاکٹر مجھ سے ایک زیادہ جو ہے سمجھدار اور ہائیلی کوالیفائڈ موجود ہے۔ اب تو گلی گلی ڈاکٹر ہے، کئی ڈاکٹر ہر گلی کے اندر ہے اور اسپیشلسٹ موجود ہیں، لیکن یہ کہ ایک خاص اللہ نے مجھے ایک صلاحیت عطا کی ہے کہ میں جدید تعلیم یافتہ لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچا سکتا ہوں کہ وہ دلچسپی سے میری بات سنیں۔ ایک کمیونیکیشن ہے جو گیپ نہیں ہے میرے اور ان کے درمیان۔ عام علماء علم کے پہاڑ ہیں، یا میں کہا کرتا ہوں کہ علم کے وہ ڈیم ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں منگلا ڈیم ہے اور دوسرا تربیلا ڈیم ہے، اور ڈیم میں پانی کھڑا ہے لیکن یہ بیکار ہے جب تک کہ یہ دریا میں نہ چھوڑا جائے، دریا سے نہروں میں نہ جائے بیراجز کے ذریعے سے، پھر وہ جو چھوٹے کھالوں میں سے ہو کر زمین پر نہیں پہنچتا تو بیکار ہے۔ زمین پر پہنچے گا تو پھر وہاں سے رویدگی ہوگی، فصل پکے گی، فصل بڑھے گی۔ اسی طرح وہ علم کے تو ہیں ڈیم، لیکن ان کی کمیونیکیشن نہیں رہی۔ وہ آج سے کئی سو سال پہلے کی فضا میں رہ رہے ہیں، وہ علوم وہ پڑھ رہے ہیں جو اس وقت مرتب ہوئے تھے، انہی کی اصطلاحات میں پڑھ رہے ہیں، جدید اصطلاحات مجھے انہیں معلوم نہیں۔ تو ایک گیپ آف کمیونیکیشن ہے، اور وہ صرف ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ جنریشن گیپ نہیں ہے، سینچریز گیپ ہے۔ لہذا ان کا علم جو ہے معاشرے کے اندر پھیل نہیں رہا۔ اللہ نے ایک صلاحیت دی تھی اور میں نے اس کے لیے پھر اپنے آپ کو وقف کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ نصف صدی سے زیادہ مجھے ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں شروع کر دیا تھا 19-20 سال کی عمر سے، اور وہ میں نے مسلسل مطالعہ جاری رکھا ہے، مسلسل جو ہے اس کام کو کر رہا ہوں۔ تو وہ جو حفیظ نے کہا ہے کہ تدوین و تکمیل فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، حفیظ جالندری، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ تو میرا معاملہ بھی یہ کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نصف صدی سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں اور خود جتنا بھی کام کر سکتے ہوں اس سے اپنے آپ کو بری نہ سمجھیں کہ کوئی بڑا لیڈر آئے گا تو میں کام کروں گا۔ کیا پتہ آپ میں سے ہی اللہ کسی کو اٹھا دے۔ تو اس سٹرگل کو پوسٹ پون نہیں کرنا ہے، سٹارٹ اٹ، بگن اٹ ان دی رائٹ ارنسٹ۔ پھر کیا پتہ اللہ تعالیٰ کہاں سے ہمیں قیادت عطا کر دے، ہمارے اندر ہی سے ابھر کر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے تو مردہ قوم کو اثر نو زندگی دے دے۔ بنی اسرائیل مر چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، ان کا کعبہ گر چکا تھا، ان کی 2 اینٹیں سلامت نہیں رہی تھیں، ایک متنفس نہیں رہا تھا یروشلم کے اندر، ایک متنفس۔ حضرت عزیر نے اسے دیکھ کر کہا تھا اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے اللہ اس شہر کی بربادی کے بعد اسے دوبارہ آباد کرے گا۔ تو 100 سال تک اللہ نے ان پر موت طاری کیے رکھی، پھر انہیں اٹھایا۔ اس عرصے میں وہ انقلاب آ چکا تھا، بیبیلونیا پر حملہ کیا ایران کے بادشاہ سائرس نے کہ خورس نے، اور اجازت دے دی جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو، اپنا ٹیمپل دوبارہ بنا لو۔ تو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کیا پتہ ہماری مردہ قوم میں بھی زندگی پیدا ہو جائے، اور کیا پتہ ہمارے ذریعے سے کسی غیر مسلم قوم تک پیغام پہنچ جائے جو زیادہ زندہ قوم ہو، جس میں نیسنٹ ہائیڈروجن جسے آپ کہتے ہیں، وہ نیسنٹ جو ہے پوٹینشل موجود ہے، ٹھیک ہے، ذریعہ ہم بن جائیں۔ تاتاریوں کو آخر کنورٹ کر دیا تھا کہ نہیں، جن کی اسلام دشمنی جو ہے وہ آپ پر ظاہر ہے، میں اسے بیان کر چکا ہوں، لیکن ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو سلم خانے سے۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على